الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. سیرت ختمی مرتبت کے سلسلے کی آج 40ویں گفتگو ہے اور مجموعی اعتبار سے یہ 40 تقاریر بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہیں، لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ہی واقعات کو فقط اس نیت سے یا اس وجہ سے چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ سننے والوں کو یہ محسوس نہ ہونے لگے کہ موضوع کو جان بوجھ کے طولانی کیا جا رہا ہے، تو دل یہ کہتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا. اور یقیناً سیرت معصومین اتنا مختصر موضوع تو نہیں ہے کہ ہم یہ توقع کریں کہ 20, 25, 50 تقاریر میں یہ مکمل ہو جائے. تخلیق کائنات سے قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس کا حق ادا نہ ہو پائے گا. سال رواں کی آج وہ تقریر ہے کہ جس کا عدد انتہائی مبارک ہے، یعنی 14ویں تقریر ہے، اور اس اعتبار سے موضوع بھی ایک ایسا ہی شروع ہو رہا ہے. یہ اس موضوع پر ہماری گفتگو کی جا رہی ہے. اس کی ابتدا میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو اب تک کی 39 تقاریر کے انداز سے ہٹ کر ہوں گی، اس لیے کہ سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی تمام تقاریر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سوائے تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے ہم اور کسی بحث میں نہ پڑیں، اس سے نتائج نہ نکالیں اور اس کا تجزیہ اور تحلیل نہ کریں، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. فقط تاریخی واقعات کا ایک سلسلہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. لیکن آج والا موضوع چونکہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس لیے ابتدا میں شاید آپ کو ایسا لگے کہ 39 تقاریر کے طریقے سے ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بعد میں ہم اپنے عنوان پر آ جائیں گے. میرے لیے دوسرا مسئلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے میں پہلے ہی سے معذرت طلب کر لوں کہ سال گزشتہ یہی ماہ رجب تھا. 26 اور 27 رجب کی یعنی 27ویں اور 28ویں رجب کی تقاریر کا عنوان ایک محفل اور ایک مجلس. اس کا عنوان بھی یہی واقعہ تھا کہ جو آج بیان ہو رہا ہے. تو کافی باتیں ان دو مجالس میں سمٹ گئیں. ان تقاریر میں اگر یہ سوچتے ہوئے کہ پچھلے سال یہی مقام، یہی عزاخانہ، یہی ممبر اور کم و بیش یہی مجمع ان تمام چیزوں کو سن چکا ہے، اس لیے ان کو نظر انداز کر کے تقریر کی جائے، تو اب یہ جو تقاریر محفوظ ہو رہی ہیں اور بعد میں جو لوگ اس سلسلے کو سنیں گے جو ان محفلوں اور مجالس میں نہیں تھے، ان کے لیے ایک پریشانی ہوگی کہ ربط نہیں ہے، سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے. اس لیے میں پھر اس مجمع سے معذرت طلب کر لوں کہ اگر کچھ باتوں کی تکرار آپ کو محسوس ہو تو میری اس مجبوری کا خیال کرتے ہوئے اسے نظر انداز کیجیے. البتہ تمام چیزوں کی تکرار تو ہو ہی نہیں پائے گی، اس لیے کہ کم سے کم 4 تقاریر ہوں گی اس عنوان پر مسلسل، اور پچھلے سال 2 ہی چیزیں ہو چکی تھی، تو کم سے کم آدھا یا آدھے سے زیادہ مواد آپ کے لیے نیا ہوگا. اب اس منزل پر جہاں گزشتہ منگل کی تقریر کے اختتام پر ہم پہنچے تھے، ایک مرتبہ پھر اس منزل پہ ٹھہر کے جائزہ لیں تاریخ اسلام کا کہ پیغمبر اسلام کا اعلان رسالت ہو چکا ہے. 3 سال کے بعد علانیہ اوپنلی کھلا تبلیغ شروع ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 5ویں سال نبوت کے اعلان کے 5ویں سال مسلمانوں کے گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے جانا پڑا 5ویں سال کے آخر میں. اور 7ویں سال اعلان نبوت کے 7ویں سال قریش خاندان بنی ہاشم کی مخالفت میں عرب کے غیر جانبدار خاندانوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے. جو خاندان اب تک غیر جانبدار تھے، نہ ادھر نہ ادھر، ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئے.
اور ان سے ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کروائے جس کے نتیجے میں خاندان بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور ہونا پڑا. لیکن 3 سال بعد کے پیش آنے والے واقعات نے یہ بتایا کہ 3 سال پہلے جب قریش نے دوسرے غیر جانبدار گھرانوں کو ملایا تھا تو بہت سے گھرانے خوشی سے شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ مجبوری میں شریک ہو گئے تھے. اور بعد میں جب ان کو ایک موقع ملا تو اس معاہدے سے انہوں نے جان چھڑوائی. وہ تفصیلات پہلے آ چکی تو پھر ضمن یہ بات آ رہی اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ قریش نے بہت سے خاندانوں پہ دباؤ ڈالا اور وہ لوگ اگرچہ دل سے متفق نہیں تھے مگر قریش کے دباؤ کا سامنا نہ کر سکے اور دستخط کر لیے. یہ کمزوری مومن میں کبھی نہیں آنا چاہیے. جو مکے کے کافروں میں آپ نے کمزوری محسوس کی کہ خاندان کا دباؤ پڑا, تعلقات کا دباؤ پڑا, ہو سکتا ہے کاروباری تعلقات کا دباؤ بھی پڑا ہو. وہ جو غیر جانبدار خاندان ہیں قریش جتنا طاقتور تو کوئی نہیں ہے. انہیں دھمکیاں بھی دی گئی ہوں گی, انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے لالچ بھی دیا گیا ہوگا, دوستی کے حوالے بھی دیے گئے ہوں گے. جو رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کو بھی استعمال کیا گیا ہوگا. اب وہ غیر جانبدار خاندان اگرچہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے مگر کیا کیا جائے, دوستی میں غلط بات بھی برداشت کرنا پڑتی ہے, رشتہ داریوں میں غلط بات بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. جب کسی سے کوئی کاروباری مفاد ہو تو غلط بات بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ کفر کا طریقہ مومن کو تو سختی کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کی بات ہو تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام آگے بڑھاؤ, لیکن اگر گناہ اور نافرمانی کا مسئلہ ہو تو خبردار کبھی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. مکے کے کافروں کی طرح سے پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے مسلمان کی زبان سے کبھی یہ جملہ نہ نکلے کہ جی فلاں کام ہم کو معلوم تھا کہ غلط ہے مگر کیا کریں, وہ صاحب کہہ رہے تھے ہمیں کرنا پڑا. فلاں کام ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے لیکن کیا کریں, خاندان کا مسئلہ ہے, انسان پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا. فلاں کام ہم کو معلوم ہے کہ غلط ہے مگر کیا کریں, جماعت کا قانون ہے ہمیں ماننا ہی پڑے گا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مسلمان کو قرآن یہ دستور دے رہا کہ کبھی گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ تمہیں تعاون نہیں کرنا. خود گناہ کرے یہ تو مسلمان کے لیے بالکل حرام, لیکن اگر گناہ کوئی اور کر رہا تو تم اس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر سکتے. اور کوئی تعجب نہیں کہ شاید کسی موقع پہ قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی ہوں, کیونکہ کسی بھی تفسیر میں ان خاص آیتوں کے نازل ہونے کا وقت نہیں ہے. لیکن کوئی تعجب نہیں کہ شیب ابی طالب سے رہائی کے موقع پر یا جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس وقت وہ آیتیں نازل ہوئی ہوں جس میں قرآن. اچھا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور بالکل شروع زمانے میں نازل ہوئی. شروع سے مقصد یہ کہ پہلے 10 سالوں میں. تو کوئی تعجب نہیں کہ اسی موقع پر وہ آیتیں نازل ہوئی ہوں جو سورہ مدثر کے درمیانی حصے میں ہے. سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں وہ تو دوسری وحی ہے. اقرا بسم ربک الذی کے بعد دوسری وحی وہ ابتدائی 7 آیتیں. اس کے بعد جو ولید ابن مغیرہ کا واقعہ کہ وہ جو آدمی پڑھتا ہوا چلا اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سازش کی, 3-4 سال کے بعد آیتوں کا وہ حصہ نازل ہوا. اور یہ جو درمیان کی آیتیں جن کی میں ابھی تلاوت کر رہا ہوں شاید یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہو کہ جب دوسرے غیر جانبدار خاندانوں کو مجبور کیا جا رہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین. کہ میدان قیامت کا نقشہ قرآن کھینچ رہا کہ جنت و جہنم کی تقسیم ہونے کے بعد جنت میں جانے والے جہنم کے لوگوں کو دیکھ کے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, ارے تم کیسے جہنم میں آ گئے, تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی. تو قالوا لم نک من المصلین, وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہماری پہلی خرابی یہ تھی کہ ہم بے نمازی تھے. ولم نک نطعم علی المسکین, اور دوسری خرابی یہ تھی کہ مسکین کی مدد نہیں کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور تیسری خرابی ہماری یہ تھی کہ ہم بہت سے لوگوں کی دیکھا دیکھی غلط کام کر لیا کرتے تھے. ہمارا دل نہیں چاہتا تھا, ہماری اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی, مگر کیا کریں سب وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کے منکر تھے. یہ 4 خرابیاں ہم میں تھیں. تو قریش کی اس معاہدے نے بعد میں یہ بتایا کہ بہت سے کافروں نے پیغمبر کی
مخالفت کی وجہ سے دستخط نہیں کی بلکہ مجبوری کی وجہ سے دستخط کیے. یہ کافروں کا مزاج اس لیے سمجھایا جا رہا تاکہ کہیں یہ مسئلہ نہ ہو کہ جس کفر کو ختم کرنے کے لیے 23 سال پیغمبر اسلام نے زحمتیں اٹھائیں آج ان کے ماننے والوں میں وہی کفر آ جائے. کفر شخصیتوں کا نام نہیں. پیغمبر کو ولید سے یا عتبہ سے یا شیبہ سے یا مغیرہ سے یا ابو جہل سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. کفر تو اس مزاج کا نام ہے, ان عادتوں کا نام ہے, ان عقائد کا نام ہے جو ان لوگوں میں پائے جاتے تھے. اگر یہی چیز ہم میں ہوتی تو پیغمبر سے ہماری بھی مخالفت شروع ہو جاتی. تو ضمن میں کہیں کہیں یہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں پہلی تقریر سے کہ کافروں کا طریقہ کیا تھا. کہ ایک چیز یہ سامنے آئی کہ کافروں کا طریقہ یہ کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی شادی میں ہوتی ہے اس سے کتنی رقم کا ثواب ملتا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے, خاندان کا معاملہ ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور مومن کا طریقہ یہ ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ کے کام میں کوئی اس کو اپنے شریک نہیں کر سکتا ہے. گناہ کے مسئلے میں وہ اپنے سگے رشتے داروں سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو بہرحال کفار مکہ قریش کے دباؤ میں آ کر بنی ہاشم کی مخالفت میں اس معاہدے پہ دستخط کیے جسے بعد میں دیمک چاٹ گئی. اور اس عرصے جس دوران یہ دیمک چاٹ رہی ہوگی اس عرصے قریش میں سے بھی کچھ آوازیں بلند ہونے لگی. وہ 4 یا 5 افراد جمع ہو کے گئے اور بنی ہاشم شیب ابی طالب سے نکل کے دوبارہ اپنے محلے میں واپس آ گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے فوراً بعد 2 صدمے تو متواتر پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے, جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا. اب یہاں پہ تاریخ ایک اور حقیقت کو بیان کر رہی, اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ کے انتقال کے 1 مہینے کے بعد پیش آیا یا 17 مہینے کے بعد. میں اس کی مزید تفصیل آئندہ بتاؤں گا, لیکن ایک ضمنی پہلو آ گیا کہ جناب خدیجہ کا انتقال رمضان میں ہوا اور شوال کے مہینے میں. جیسا کہ میں نے کہا یہ اختلاف چل رہا کہ یہ شوال رمضان کے فوراً بعد والا شوال ہے تو 1 مہینے کی بات ہے, یا یہ شوال اگلے سال یعنی جناب خدیجہ کے انتقال کو جب 1 سال ہو گئے اس کے بعد یہ شوال آیا 13ویں مہینے 13 مہینے کے بعد والا شوال. بہرحال اگر 13 مہینے کے بعد والا شوال بھی ہو تب بھی مسئلہ اپنی جگہ کہ پیغمبر اسلام نے دوسری شادی کی. پیغمبر اسلام کے 9 یا 10 نکاحوں دوسرا نکاح جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد یا تو اگلے ہی مہینے اور یا 13ویں مہینے ہوا جناب سودا سے. جناب سودا کی شخصیت اور اس واقعے کی تفصیل تو بعد میں آئے گی کیونکہ شاید وہ 13ویں مہینے والی روایت صحیح تو واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے اس کو بعد میں بیان کرنا پڑے گا. مگر 13ویں مہینے کے بعد بھی اگر پیغمبر اسلام دوسرا نکاح کر رہے ہیں تو ایک چیز تو ہمارے سامنے آ رہی, ایک مسئلہ تو ہمارے سامنے واضح ہو رہا کہ اسلام کی نگاہ یہ کوئی کمال نہیں, اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی بہت بڑا تقویٰ نہیں کہ انسان اپنے شریک حیات کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کو تنہا گزارے سوائے اس کے کہ کوئی خاص مسئلہ ہے تو بچوں کی زندگی تباہ ہونے کا مسئلہ ہو یا دین سے ہٹنے کا مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے. لیکن ایک عام حالات میں ایک انسان کے لیے اپنی شریک حیات کے انتقال کے بعد چاہے شوہر کے لیے اس کی بیوی کا انتقال ہو یا بیوی کے لیے اس کے شوہر کا انتقال ہو, اس کے بعد کی پوری زندگی اب بغیر دوسری شادی کے گزارنا اسلام کی نگاہ میں کوئی بہت ہی نیک یا مستحسن عمل نہیں, بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی, جو پیغمبر نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت کو چھوڑتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ نکاح کرنے کے بعد اپنے شریک حیات کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرتے بغیر کسی سبب کے. جیسا میں نے کہا کہ بچوں کا مسئلہ بعض اوقات ہو یا بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے وہ ایک الگ مسئلہ. تو جناب سودا کا نکاح بھی ایک اہم پیغام کہ خدیجہ طاہرہ جیسی جانبدار و وفادار شریک حیات کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام نے زیادہ سے زیادہ 1 سال انتظار کیا اور پھر فوراً دوسرا نکاح کر دیا. اس کی باقی مصلحتیں تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور وہ پورا سال عام الحزن کا سال قرار پایا. اسی لیے میں 13ویں مہینے کی روایت کو ترجیح دے رہا ہوں, لیکن مزید تفصیلات بعد. اب یہ پورا 1 سال پیغمبر نے غم کے عالم میں گزارا. اسی دوران تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, لیکن عربی میں اس کو واقعہ معراج بھی کہتے ہیں اور واقعہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء
مانے لے جانا، اور معراج، لفظ معراج عربی زبان میں فعال کے وزن پر اس میں اعلیٰ ہے، اس میں اعلیٰ یعنی معراج کا مطلب ہے وہ چیز جس کے ذریعے انسان بلندی حاصل کرتا. عروج مانے اوپر جانا، معراج وہ چیز جس کے ذریعے انسان اوپر جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں سیڑھی، معراج یعنی سیڑھی. اس واقعے کو معراج کا واقعہ بھی کہتے ہیں، اس واقعے کو اسراء کا واقعہ بھی کہتے ہیں، یعنی لے جانا. تو پیغمبر اسلام کو ذات الہی لے گئی. یہ واقعہ ہے معراج یا واقعہ اسراء. ابتدائی تقریریں آج اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ کم سے کم 4 تقاریر ہوں گی. اس کی ابتدائی میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، بے انتہا اختلافات ہیں اس واقعے کے بارے میں. البتہ ان اختلافات کو بیان کرنے سے پہلے یہ ایک بات بیان کر دی جائے کہ واقعہ معراج کے اختلافات میں سے جو ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ کس تاریخ کو پیش آیا. اس میں یہ بات بھی چل رہی کہ کیا یہ واقعہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی زندگی میں پیش آیا یا ان کے انتقال کے بعد پیش آیا. زندگی میں پیش آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم جب وہ 3 سال کے قید سے نکل کے آیا اس کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ جناب ابو طالب کا انتقال 3 یا 4 مہینے کے بعد ہو گیا. اسی 3 یا 4 مہینے کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا. اور ہمارے یہاں اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں ان میں 2 روایتیں بھی، اور دونوں روایتیں تفصیل کے ساتھ بات میں آئیں گی. ایک اشارہ کہ ایک روایت یہ ہے کہ واقعہ معراج میں بھی پیغمبر اسلام کو آسمانوں کی سیر کے دوران یہ حکم ملا تھا کہ جب واپس جانا تو خدیجہ کو سلام پہنچانا خدا کا. اب یہ جو روایت ایک آ گئی، اگر یہ روایت بالکل صحیح تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت جناب خدیجہ زندہ تھی، ان کی زندگی کا یہ واقعہ. اور اس واقعہ معراج کے اختتام پر ایک روایت اور آتی ہے ہمارے یہاں کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا حضرت ابو طالب جب اپنے معمول کے مطابق پیغمبر اسلام کے بستر کے قریب سے گزرے اور پیغمبر کے بستر کو خالی دیکھا تو جناب ابو طالب نے گھبرا کے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا اور یہ طے پایا کہ اگر اگلی صبح تک پیغمبر اسلام کا کوئی پتہ نہ چلا تو جتنے بھی کفار مکہ ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. یہ واقعہ بھی کیونکہ واقعہ معراج کی آخری روایت ہے اس لیے تفصیل بعد میں آئے گی، مگر یہ روایت بھی اگر اس کو معتبر مان لیا جائے تو یہ بتا رہی ہے کہ جناب ابو طالب اس وقت تک زندہ تھے. تو اب ترتیب کیا بنی کہ شیب ابی طالب سے خاندان باہر آ چکا. اس کے بعد ایک واقعہ معراج کا پیش آ رہا، یا تو حضرت ابو طالب کے انتقال سے پہلے یا جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد. یہ ایک اختلاف اپنی جگہ ہے کہ جس کو حل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں بہت اختلاف ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہمارے سامنے آتی کہ کیا واقعہ اسراء اور واقعہ معراج ایک ہی مرتبہ پیش آیا یا یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. اس میں ہمارے علماء نے تو خیر بہت کم، مگر برادران اہل سنت کے علماء نے اس میں خاصا اختلاف کیا. ان کے یہاں 2 روایتیں. معراج کا مطلب آسمانوں پہ جانا، اسراء کا مقصد کسی کو لے جانا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے. اور ایک مرتبہ پیغمبر کو مکے سے آسمانوں میں لے جایا گیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے. ہمارے یہاں روایتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں، ایک ہی رات کی یہ دونوں واقعات پیش آئے کہ پہلے پیغمبر اسلام کو مکے سے بیت المقدس لے گئے جو اسراء، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب لے گئے جو معراج ہے. یہ مسئلہ تقریباً ہمارے یہاں کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی. یہ ایک مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ، کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں مجالس میں سن چکے، اس لیے آپ کو تو ذرا خوف ہو رہی ہوگی. لیکن میرا مسئلہ یہ کہ جس انداز سے یہ تقریریں ہو رہی اس میں ہلکا ہلکا ہر چیز کی جانب اشارہ کر دینا لازم. ایک اختلاف یہ کہ یہ جسمانی واقعہ تھا یا روحانی واقعہ تھا. ہمارے یہاں تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ یہ واقعہ جسمانی واقعہ. چنانچہ 3 انتہائی معتبر حدیثیں ہمارے پاس آتی. پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 4 چیزوں کا انکار کرتا وہ ہمارا منکر. جو 4 چیزوں کا انکار کرتا ہے گویا وہ ہمارا انکار کر رہا، وہ ہم کو نہیں مانتا. اور ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہی معراج جسمانی،
جو ہمارے جد کی جسمانی معراج کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ پیغمبر روح کے سفر پہ روحانی طور پر خواب کے عالم میں تشریف لے گئے تھے، وہ ہمارا ماننے والا نہیں، وہ ہمارا منکر ہے۔ دوسری چیز، جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کو نہیں مانتا وہ ہمارا منکر، جو عذاب قبر کو نہیں مانتا وہ ہمارا منکر، اور جو ہماری شفاعت کو برحق نہیں مانتا ہے وہ ہمارا منکر۔ دوسری حدیث جو 8ویں امام کی ہے، اس میں امام نے فرمایا کہ جس نے معراج کا انکار کیا اس نے پیغمبر کا انکار کیا، معراج جسمانی کا۔ اس نے گویا 4 چیزوں کو اور محدود کر دیا 8ویں امام، کہ جس نے جسمانی معراج کا انکار کیا گویا اس نے پیغمبر کا انکار کیا۔ اور 8ویں امام کی ایک تیسری حدیث ہے کہ ہمارے مومن اور شیعہ کی پہچان یہ کہ وہ چند چیزوں پہ یقین رکھتا، جن میں ایک جسمانی معراج ہے، دوسرے ہماری شفاعت، تیسرے عذاب قبر، چوتھا سوال منکر و نکیر ہے، پانچویں صراط اور میزان ہے، اور چھٹے جہنم، جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں اور جسمانی طور پر انسان ان سے استفادہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خواب میں لگے گا کہ ہم جنت میں گئے یا خواب میں لگے گا کہ ہم جہنم میں گئے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ بات طے شدہ، لیکن آپ کو معلوم کہ یہ عامت المسلمین میں اب تک یہ اختلاف چلا آ رہا تھا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی یا پیغمبر کی معراج روحانی تھی۔ اور چونکہ اس مسئلے کو میں خود علماء اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اس اعتبار سے اس میں کسی کے اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اب دور آخر کے ایک اہم عالم اہل سنت مولانا مودودی اپنی ایک کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ معراج جسمانی ماننا پڑے گی، معراج روحانی جو ہے اس کی کوئی تک نہیں، اس کا کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ خود ہی لکھتے ہیں، کیونکہ بہت ہی نازک مرحلے پہ قدم رکھنا تھا، اس لیے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے رہا ہوں۔ وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا جسم تو تھوڑی گیا، پیغمبر اسلام تو اپنے بستر پہ تشریف فرما تھے، وہ سب کچھ پیغمبر نے خواب میں دیکھا۔ یہ جو آج کل کی ایک بات ہو رہی ہے کہ جنت جہنم کے خواب ہوگا، اس کے سلسلے بہت پرانے زمانے سے ملے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی معراج تک کے بارے میں یہ تھا کہ سب خواب و خیال کی باتیں۔ تو مولانا مودودی لکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، اس لیے میں اپنے کسی عالم کا حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر کی معراج کو روحانی سمجھتے ہیں ان کی 2 ہی بڑی دلیلیں۔ پہلی دلیل تو 3 حدیثیں، جن میں سے ایک حدیث جناب عائشہ کی، اور اس میں ان کا جملہ یہ کہ پیغمبر کا جسم معراج پہ نہیں گیا کیونکہ ساری رات پیغمبر کا جسم میرے ساتھ بستر پہ موجود رہا۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ظاہری اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اس لیے غلط کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا کہ جب جناب عائشہ کی اور پیغمبر اسلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ ٹکڑا کہ ساری رات میں پیغمبر کے جسم کو اپنے ساتھ بستر پہ محسوس کرتی رہی، یہ ٹکڑا ہی بتا رہا کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے، منسوخ کر دیا ہے، ورنہ جناب عائشہ نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ اور یہی وجہ کہ اس کا جو راویوں کا سلسلہ وہ بھی کٹا ہوا، کہ آخری راوی کہتا ہے کہ میں نے خاندان حضرت ابو بکر کے کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ سے ہی نقل کر رہا تھا، تو کسی آدمی سے سنا اور وہ نقل کر رہا تھا جس آدمی کا نام بھی پتہ نہ ہو، اس کی روایت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حاکم شام امیر معاویہ کی، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل نہیں تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے۔ حسن بصری وہ شخصیت ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے، تو جس نے پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد ہو گئی۔ اس لیے دوسری دلیل بچی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61، جس کی تلاوت میں نے آج کی تقریر کے شروع میں کی تھی، کہ ارشاد ہو رہا کہ اے میرے حبیب وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، کہ اے میرے حبیب جو رویا ہم نے تمہارے لیے قرار دیا، وہ رویا عربی میں خواب کو بھی کہتے ہیں، وہ رویا ہم نے کیوں قرار دیا ہے؟ فتنۃ للناس، تاکہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے جو منکر معراج، دیکھیے قرآن خود کہہ رہا کہ یہ خواب تھا، رویا عربی کا لفظ ہے جس کے ایک معنی خواب بھی۔ دیکھیے یہ خواب تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خواب تھا، تو ہم اور آپ بولنے والے کون؟ مولانا مودودی ہی نے اس کا جواب دیا کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ رویا کے معنی خواب ہے۔ رویا کے 2 معنی ہیں، ایک خواب اور ایک رؤیت یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔
تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس میں لفظ خواب آیا. اور دوسری بات یہ کہ خدا کہہ رہا کہ ہم نے اس واقعے کو ایک آزمائش قرار دیا ہے. اسی آیت میں خواب تو کبھی آزمائش نہیں ہوتی. خواب کی حالت میں آپ جو کچھ بھی دیکھ لیں اس میں کیا آزمائش ہے دوسروں کے لیے. آپ جو بھی خواب بیان کریں کوئی شخص بھی نہیں کہے گا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خواب تو ہو ہی نہیں سکتا. خواب میں انسان ساتوں آسمانوں کی آپ ہم اور آپ معراج کر لیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض. فتنہ یہ آزمائش اسی وقت ہوگی کہ جب پیغمبر یہ دعویٰ کرے کہ میں خود یہ سارے واقعات دیکھ کے آیا ہوں. تب تو امتحان ہو سکتا کہ کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے. لیکن پیغمبر اگر سب کچھ خواب کی بات بیان کرے کہ ہم نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے تو کس کو پیغمبر پر اعتراض ہوگا. ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی یہ بات شامل کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی بہت عجیب بات بتائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیے آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ خواب میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن کی یہی آیت بقول مولانا مودودی جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو معراج کی روحانیت کے قائل ہیں جسمانیت کا انکار کرتے ہیں, یہی آیت ان کے خلاف جا رہی کہ اس واقعے کو اس میں آزمائش بنایا گیا. آزمائش یعنی یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ مانتے ہیں کون انکار کرتے ہیں. تو خواب کی بات کو تو سب ماننے کو تیار ہو جائیں گے. انکار اور اقرار کا مسئلہ ہی اس وقت آئے گا جب پیغمبر کہیں کہ میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ کے آیا ہوں. تو خیر زیادہ تفصیل میں کہے بغیر ہمارے علماء کے نزدیک تو تقریباً یہ طے شدہ بات ہے. اور آخر میں اس مسئلے کو ایک واقعے کے مطابق بہلول دانا نے حل کیا. بہلول دانا کے اکثر واقعات صنعت کے اعتبار سے ہم ثابت نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ خود ایک عربی کا نقطہ کہ قرآن نے جب معراج کے واقعے کو بیان کیا تو کیا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. بات ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی. عبد کسے کہتے ہیں؟ خالی جسم کا نام عبد نہیں, عبد خالی روح کا نام عبد نہیں, خالی جسم کا نام عبد نہیں. عبد کا مطلب ہے روح اور جسم دونوں ملے ہوئے. تو جب کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ تو عبد کے لفظ میں جسم اور روح دونوں آ گئے کہ بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنے عبد کو لے کے گئی. ہارون رشید عباسی کے زمانے میں علماء اسلام میں یہ اختلاف چھڑ گیا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی یا پیغمبر کی معراج روحانی تھی. تو ایک مرتبہ علماء نے طے کیا کہ یہ معراج روحانی تھی. اور یہ کیوں طے کیا اس کی وجہ بھی ابھی آپ سنیں گے ایک جملے میں اور میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں گا. ہارون رشید کے زمانے میں جب یہ جھگڑا بڑھ گیا اور تمام علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی. چند دنوں کے بعد ایک دن کسی مقام پہ لوگ جمع ہوئے. بہلول دانا بھی وہاں تھے. لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائیے. بہلول دانا نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور جس وقت قرأت شروع کی تو علم کے سورے کے بعد یہی سورہ شروع کیا مگر آیت کو بدل دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بالمنام لیلا کہ پاک ہے وہ پروردگار کے جو خواب کی عالم میں اپنے بندے کو لے کے گیا. تو سارا مجمع ایک مرتبہ چونک اٹھا اور حیران ہو کے کہا کہ قرآن نے تو لفظ عبد استعمال کیا تھا, آپ یہ لفظ خواب کیوں لے کے آ گئے. تو کہا کہ اگر لفظ عبد استعمال کیا تھا اور میں نے اس کو بدل دیا تو اس لیے کہ تم سب کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو بدلنا چاہیے. لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں ہمارا کون سا فتویٰ. تو کہا کہ آج سے چند دن پہلے ہارون کے دربار میں تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ معراج فقط خواب کے عالم میں ہوئی ہے, جسم نہیں گیا. جب جسم نہیں گیا ہے تو قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا, یہ غلطی ہو گئی خدا سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کی بھی اصلاح کریں, اس لیے اس لفظ کو میں نے بدلا. تو بہرحال یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اس کے بعد اس بحث کی گنجائش نہیں. ہاں ایک اعتراض اس پر اور ہوتا, اس لیے روحانیت کی بات آتی کہ بھائی اگر پیغمبر جسم کے ساتھ گئے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گئے اور آئے, اتنی دیر میں ایک دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, وہ کنڈی ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا. پیغمبر جس بستر سے تشریف لے گئے وہ گرم تھا, ابھی اس کی گرمی ختم نہ ہونے پائی کہ پیغمبر واپس آ گئے. ایک شخص نے وضو کی نیت سے لوٹے سے پانی نکالا, ابھی وہ لوٹے کی دھار ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر آ گئے. اتنے جلد جا کے آنا تو خواب میں ممکن ہے, جسم کے ساتھ ممکن نہیں. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ اعتراض معقول, مگر آئنسٹائن کی ٹائم اور اسپیس کی تھیوری کے بعد یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. قصص الانبیاء صفحہ نمبر 497. یہ ہماری کتاب نہیں, نہ یہ واقعہ ہمارا واقعہ, ہمارے یہاں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ دوسرے امام کے بارے میں ہے لیکن اس کی بھی سند پر اعتراض. البتہ ایک عام واقعہ قصص الانبیاء ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب, اس سے ایک واقعہ میں پڑھے دے رہا ہوں, اس لیے کہ واقعے کا جو مطلب ہے وہ بالکل صحیح, لیکن یہ واقعہ ایسا پیش آیا اس کی ذمہ داری میں نہیں لینا چاہتا. جب پیغمبر مدینے تشریف لے گئے
اور وہاں پر یہ معراج کے واقعے کی بات ہوئی تو ایک یہودی کے کان تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اس نے مذاق اڑایا کہ مسلمان بھی کتنے بے وقوف ہیں، ایسے آدمی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں جو اختلاف عقل بات کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں جا کے واپس آ گیا اور ابھی بستر گرم تھا اور میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ کے آ گیا۔ یہ واقعہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ امام حسن کا ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ واقعہ پیغمبر کی معراج کے بارے میں اس نے یہ ایک مرتبہ اعتراض کیا بقول قصص الانبیاء کے، یہ بات پیغمبر کے کان تک بھی پہنچ گئی۔ خیر پیغمبر خاموش رہے۔ اب اگلے ہی دن وہ یہودی مدینے کے باہر جو باغات ہیں اور جو چشمے ہیں اور جو جھیلیں وغیرہ ہیں، خصوصاً اس زمانے میں تو بہت سرسبز علاقہ تھا مدینے کا، وہاں جاتا اور ایک مچھلی، بڑی مچھلی پکڑ کے لایا، اپنے گھر میں لا کے دی، بہت کے خانے میں بیوی کے سامنے مچھلی رکھی، مچھلی اس وقت تڑپ رہی تھی، پانی سے نکلی ہوئی مچھلی، 2-4-5 منٹ تو تڑپے۔ اس نے بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی مچھلی صاف کر کے پکاؤ، میں ابھی نہا کے واپس آتا ہوں، اور یہ کہہ کے چلا اور اس نے جھیل میں غوطہ لگایا۔ اب جو جھیل سے غوطہ لگا کے نکلا تو حیران ہو گئے، یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ نہ مدینہ ہے، نہ وہ جھیل ہے، نہ وہ علاقہ، ایک دریا تو نظر آ رہا ہے مگر بالکل کوئی اجنبی مقام۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں مرد بھی نہیں ہوں بلکہ عورت بن چکا ہوں اس جھیل سے غوطہ لگا کے نکلنے کی وجہ۔ اور اسی حیرت کے عالم میں ایک مرتبہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ حیران ہو کر پوچھا تم کون ہو، تو وہ اس سے زیادہ حیران ہوا کہ تم میری بیوی ہو۔ اس نے جلدی اپنے شوہر کو بھول گئی، یہ کہہ کے زبردستی پکڑ کے لے چلا۔ واقعے کی تفصیلات کو میں اس لیے مختصر کرتا ہوں کہ میرے موضوع سے میں ہٹا جا رہا ہوں۔ خیر اب زبردستی لے کے گیا، 7 سال یہ اس حالت میں رہا۔ اس عرصے میں اس کے یہاں 4 بچے بھی پیدا ہو گئے بقول صاحب قصص الانبیاء۔ 7 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ اسی علاقے میں، اب تو بات کئی گزری ہو گئی، اس نے تو اپنی پرانی زندگی کو بھلا دیا، اسی علاقے میں پھر آیا نہانے کے لیے اور غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے اب جو نکلا 7 سال کے بعد تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی شہر مدینہ ہے، وہی اس کی جھیل ہے اور جھیل کے کنارے میرے ہی کپڑے پڑے۔ حیرت کے عالم کہ 7 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، کپڑے اب تک بوسیدہ بھی نہیں ہوئے، آس پاس کے علاقے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ اس حیرت کے عالم میں کپڑے پہن کے چلا تو سارا راستہ وہی۔ گھر میں داخل ہوا تو حیران ہو کے دیکھا کہ بیوی ناراض ہو رہی، ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کسی کی بیوی تھا لیکن اب اس کی بیوی ناراض ہو رہی اور کہہ رہی کہ میرے سپرد مچھلی کر کے گئے تھے کہ میں اسے تیار کروں اور تم نے اتنی دیر لگا دی۔ اور حیرت کی بات یہ کہ مچھلی اب تک تڑپ رہی، وہ جو مچھلی کا تڑپنا تھا اب تک وہ ختم نہیں ہوا، اتنی دیر میں یہ نہا کے آ بھی گیا اور اس دوران یہ 7 سال گزر گئے۔ ہمارے امام کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، تو یہ معراج کے بارے میں قصص الانبیاء کا ایک واقعہ میں نے نقل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کو ہم بالکل مذاق نہیں سمجھ رہے، یہ ایک واقعہ ہے اور ایسا واقعہ پیش آ سکتا تو واقعہ معراج کی ایسی دلیلیں بھی پروردگار نے پیش کی اور آج کے زمانے کے رافد اور سیارچی تو بالکل آسانی سے معراج کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ اب سنیے کہ معراج کا واقعہ کیا۔ اس مقام پر میں اپنے انداز سے آ جاتا ہوں کہ شیخ ابی طالب سے سارے بنی ہاشم، سارا خاندان ابی طالب پریشانی کے عالم میں نکلا اور پروردگار عالم کو معلوم کہ عنقریب 2 بڑے واقعے پیش آنے والے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑے گی مکے سے، اور پھر یہ کہ جب مدینے جائیں گے تو مدینے میں ایک سوال نیا پیدا ہوگا جو مکے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ جب پیغمبر مدینے میں جائیں گے تو ایک نیا سوال پیدا ہوگا، مکے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ مکے میں کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ مکے والے کافروں کے پاس یہ عقیدہ ہی نہیں، لیکن مدینے میں جب جائیں گے تو وہاں یہ سوال پوچھا جائے گا، کیونکہ مدینے کے اندر یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، یہودی اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کے پاس جہاں یہ عقیدہ کہ خدا کا نبی ہوا کرتا، وہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی کا ایک وسیع و جانشین ہوا کرتا۔ تو جب ہم مدینے پہنچیں وہاں یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا وسیع کون؟ یقیناً یہ سوال ہوگا، مکے والے تو کافر، یہ اہل کتاب تو ہے نہیں، ان کے پاس نبوت کے عقیدے کی تفصیلات ہی نہیں ہے، تو امامت کے بارے میں کیا بات پوچھیں وہ۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینے کے اندر امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب معراج کے واقعے کی کئی مصلحتیں، جن میں سے 2 مصلحتیں یہ بھی کہ پیغمبر اسلام کو ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے 39 تک معراج کے بارے میں، 60ویں آیت بھی معراج کے بارے میں اور 100ویں آیت کے بعد والی آیت بھی معراج کے بارے میں۔ چنانچہ اسی معراج میں پیغمبر کو وہ دعا سکھائی گئی جس کا نتیجہ ہجرت، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ پروردگار مجھے اس مقام پہ داخل فرما دے کہ جہاں جو صدق کا مقام، اور وہاں سے نکال دے کہ جہاں سے سچائی کو نکالا جا چکا۔ پروردگار
جہاں سے سچائی نکل چکی ہے مجھے بھی وہاں سے نکال دے، اور جہاں پہ سچائی موجود ہے مجھے بھی وہاں پہ داخل کر دے، یعنی جہاں حق ختم ہو گیا ہے مجھے بھی وہاں سے خارج کر دے، جہاں حق داخل ہو رہا ہے مجھے بھی وہاں پہنچا دے۔ اب یہ آیت مکمل طور پر واقعہ ہجرت کو بیان کرنے والی دعا ہے۔ تو سفر معراج میں پیغمبر کو ایک تو ہجرت کی دعا دی گئی۔ اچھا، پیغمبر اکثر یہ دعا کی تلاوت کرتے تھے، مسلمان سنا کرتے تھے، ذہنی طور پہ تیار ہونے لگے کہ ہاں عنقریب ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ واقعہ معراج کم اور بیش 100 سے زیادہ حدیثیں کہ قدم قدم پر مولا کائنات کی ولایت و امامت و وسائط کے اور منزلت کو بیان کیا جا رہا، ہر مقام کے اوپر، صرف اس لیے کہ پیغمبر واپس آ کے یہ واقعہ سنائیں گے تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے جائیں گے۔ یہ بات کی ہے، لیکن پہلے بتا دی جائے کہ ہجرت کے واقعے میں ایک عجیب ترتیب، پیغمبر آخر میں گئے، مسلمان پہلے گئے، ایک ایک دو کر کے سارے مسلمان چلے گئے اور پیغمبر آخر میں گئے تھے۔ تو پیغمبر تو آخر میں جانے والے تھے، اس سے پہلے جو 6 یا 8 مہینے پہلے مسلمان مدینے پہنچ گئے تو یہودی تو پوچھنا شروع کر دیتے کہ اگر تم نبی کو مانتے ہو تو بتاؤ ان کا جانشین کون؟ پیغمبر کے آنے تک یہ 8 مہینے تو مسلمان پریشان رہتے۔ واقعہ معراج کے ذریعے ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اب جب تم مدینے جاؤ گے تو دعوت ذی العشیرہ کا واقعہ خاندان والوں کے درمیان پیش آیا، معراج کا واقعہ پورے مکے کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، اور اس واقعے کے ذریعے ولایت علی اور منزلت علی اور امامت علی اور وصایت علی کا پیغام بھی سب کے کانوں تک پہنچ گیا۔ تو معراج کا واقعہ ایک ایسے موقع پہ پیش آ رہا کہ مسلمانوں کی ہجرت شروع ہونے والی، اب مسلمان مکے سے نکلے تو عقیدہ امامت کو مکمل طور پہ مانتے ہوئے نکلے اور ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ معراج میں 2 پہلو تو یہ، اور تیسرا پہلو ایک اور پہلو، یہ ہم سب کے سننے والا پہلو کہ ادھر شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید ختم ہوئی، اب سارا خاندان نکل کے باہر آیا، مگر آپ خود بتائیے کہ لوگ کتنے تھکے ہوئے ہوں گے، لوگ کتنے کمزور ہوں گے، لوگ کتنے پریشان ہوں گے، اور خدا کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہم ہر پریشانی کے بعد پھر بہتری، ہر پریشانی کے بعد پھر کوئی نعمت عطا کیا کرتے ہیں۔ تو اب اس 3 سال کی قید کے فوراً بعد معراج کا واقعہ پیش آیا تاکہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ یہ خوشخبری ملے، کیونکہ سفر معراج میں پیغمبر اسلام نے منکروں کا عذاب دیکھا اور ماننے والوں کے لیے نعمتیں دیکھی کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے تو 3 سال کی زحمتوں کے بعد جب وہ یہ سنے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمارا انتظار کر رہا، آسمان کے حالات اور جنت کے حالات، تو ان کو ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہو۔ اور پھر یہ کہ پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لانے والوں نے جتنی زحمتیں برداشت کی ہیں ان کی زحمتوں کو اس واقعے سے خوشی میں بدلنا۔ اور آخری بات میں اور کہہ دوں اور اپنے موضوع پر یعنی واقعے کو شروع کروں، وہ آخری بات یہ کہ اس معراج سے ایک اور چیز کو پروردگار عالم نے ثابت کیا۔ دیکھیے، ایک تو فلسفی حضرات نظریات پیش کرتے رہتے، فلسفیوں کا کام کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے خود ہی سوچتے ہیں اور خود ہی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جو کچھ بتا رہے ہیں کہ قیامت ہوگی اور جنت ہے اور جہنم ہے اور عذاب، پیغمبر لوگوں کو پہنچا رہے ہیں یہ پیغام، ہر آدمی پیغمبر کی بات پہ ایمان لا رہا، مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو پیغمبر کے دلی خیالات سے خواب و خیال کی باتیں، تو پیغمبر کو ایک ایک چیز سکھوا دی گئی تاکہ پیغمبر جب امت کے سامنے باتیں پیش کریں امت تو غیب پر ایمان لائے، مگر پیغمبر یہ کہے کہ میں آنکھوں دیکھی بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قیامت کا عقیدہ آنکھوں دیکھا ہے، عدل الہی آنکھوں دیکھا ہے، جنت و جہنم آنکھوں دیکھا، کیونکہ ہمیشہ فرق ہوتا، سنی سنائی بات میں اگر کوئی ایمان لائے، سنی سنائی بات کتنے ہی معتبر کیوں نہ ہو وہ یقین نہیں آتا جو آنکھوں دیکھی بات کا یقین آتا۔ تو پیغمبر غیب کے عالم میں نہ رہے، پیغمبر تو اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لے، ہاں ماننے والے غیب کے عالم میں رہیں۔ تو اتنی ساری فضیلتیں عطا کرنے کے لیے شیخ ابی طالب کی زحمتوں کا ایک طرح سے کفارہ ادا کرنے کے لیے واقعہ معراج پیش آ رہا۔ رجب کا یہی ماہ رجب کا مہینہ، یہی رجب کا مہینہ تھا جب پیغمبر اسلام معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ 26 رجب کی تاریخ کے اختتام کو پہنچی، 27ویں رجب شروع ہو چکی اور معراج کا سفر شروع ہو رہا۔ معراج کے سفر کے بارے میں یہ 3-4 اختلاف جو میں نے بیان کی کہ معراج اور اسرا ایک ہی رات کو ہوا یا الگ الگ، وہ اپنے مقام پر۔ اس کے بعد یہ کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی، وہ مسئلہ اپنے مقام پر۔ پھر یہ کہ اتنے جلدی جا کے کیسے آ گئے اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اختلاف بلکہ 3 بڑے اختلاف اور ہیں۔
پہلا اختلاف یہ کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا اور کب پیش آیا. زیادہ معتبر ہے 27 رجب اعلان رسالت کے 10 سال بعد، مگر اس میں اور بہت ساری روایتیں. 17 رمضان کی روایت بھی ہے، شوال کی روایت بھی ہے، 21 رمضان کی روایت بھی ہے، ربیع الاول کی روایت بھی ہے، رجب کی شروع کی روایت بھی. کس سال یہ واقعہ پیش آیا اس میں بھی بہت اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں ہجرت سے پہلے پیش آیا، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 20 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 11 سال پہلے پیش آیا. وہ بھی ایک اختلاف. پھر یہ کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں بھی 5 روایتیں. ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، دوسری ہے کہ نہیں ام ہانی کے مکان سے شروع ہوا، تیسری روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ کے گھر سے شروع ہوا، چوتھی روایت یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے شروع ہوا، پانچویں روایت یہ ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے شروع ہوا. اور پھر ایک اختلاف یہ بھی کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک کئی مرتبہ. بعض علماء کہتے ہیں 2 مرتبہ پیش آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد اور ہجرت کے 2 سال بعد. 2 حصے ہیں پیغمبر کی زندگی، 2 سال اعلان نبوت اور 2 سال ہجرت. لیکن ان ساری بحث میں ایک عام آدمی کو الجھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے علماء کی اکثریت اس نظریے کے حامل کہ یہ سارے اختلافات جو ہیں سب صحیح اور کہتے صحیح ہے کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیش آیا. چنانچہ 120 مرتبہ تک کی روایت ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی واقعہ ہجرت سے پہلے ہو، کوئی ہجرت کے بعد، کوئی ہجرت سے 6 مہینے پہلے ہو، کوئی 2 سال پہلے. کوئی واقعہ کبھی 17 رمضان کو پیغمبر گئے ہو، کبھی 21 کو، کبھی رجب کے شروع میں گئے ہوں، کبھی شوال، کبھی ربیع الاول میں گئے ہوں، اور کبھی 27 رجب میں جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے ایک مرتبہ کعبے سے گئے ہوں، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے گھر سے. تو یہ سارے اختلافات ہمارے علماء کے نزدیک حل ہو جاتے ہیں. واقعہ 120 مرتبہ پیش آیا. لیکن آج کی تقریب میں جو پہلا اور سب سے اہم واقعہ اس کی تفصیل آ رہی، بیچ میں دوسرے واقعات بھی آ جائیں گے. تو اب تفصیل کیا چلتی ہے کہ 27 رجب کی شب تھی، پیغمبر اسلام کو معراج، اور پیغمبر اسلام کے معراج کا سفر شروع ہو رہا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 2 باتیں تو طے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، شب 27، اور ہجرت سے 3 سال اور اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد. یہ پہلی معراج تو اسی وقت ہوئی. بعد میں جو روایتیں آئی وہ دوسری معراجوں کے بارے میں. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اس کے بارے میں 5 نظریے. یہ 5 نظریے اصل میں 2 ہی نظریے بن جاتے ہیں، کیونکہ جناب خدیجہ کا مکان شیب ابی طالب اور وہ مکے کی پہاڑیاں تو جتنے قریب ہے کہ اگر جناب خدیجہ کے مکان سے بھی پیغمبر گئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے گئے ہیں یا شیب ابی طالب سے گئے. البتہ دوسری روایت جو ہے وہ پہلے سفر معراج کے لیے وہی معتبر کہ پیغمبر اسلام خانہ خدا کے قریب آرام کر رہے تھے. کہاں آرام کر رہے تھے اس میں اختلاف. ایک روایت میں ہے وہ جو ہجر اسماعیل گول دیوار قریب، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں. حضرت ام ہانی مولا کائنات کی بڑی بہن اور حضرت ابو طالب کی سب سے بڑی بیٹی. حضرت ابو طالب کی ایک بیٹی ہے یہ 2، اس میں مورخین میں اختلاف ہے، مگر ام ہانی پر اتفاق ہے کہ کم سے کم وہ تو تھی. ام ہانی کا نکاح جس قبیلے میں ہوا تھا اس کا مکان خانہ کعبہ سے بالکل ملا ہوا تھا. چنانچہ پیغمبر جب کبھی اپنے مکان سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے اور دوپہر کو یا رات کو بہت تھک جاتے تھے، تھوڑی دیر سونے کی، اب واپس اپنے مکان میں جائیں وہ بہت دور کا راستہ، چنانچہ اپنی چچا داد بہن کے مکان میں آرام کر لیا کرتے تھے. تو یہ واقعہ آدھی رات کے قریب پیش آیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہا کہ رات میں تھوڑی دیر ضرور سو لیا کرو، تھوڑی دیر ضرور سویا کرو. تو 26 رجب کا دن اختتام کو پہنچا، 27ویں رجب کا آغاز تھا. پیغمبر اسلام آدھی رات کے قریب اپنی چچا داد بہن ام ہانی کے مکان میں آرام فرما. اور ایک روایت کے مطابق پیغمبر تنہا نہیں بلکہ پیغمبر کی ایک طرف جناب حمزہ، ایک طرف جناب جعفر طیار اور ایک طرف مولا کائنات. اور یہ بات بھی کوئی عجیب نہیں لگتی کیونکہ 10ویں سال پیغمبر اسلام کی مخالفت اتنی بڑھ چکی کہ بالکل یہی ہوا ہوگا کہ خاندان بنی ہاشم نہ رات کے وقت پیغمبر کو تنہا نہیں جانے دیتے ہوں گے نہ دن کے وقت. اور خصوصاً یہ 3 شخصیتیں جو خاندان بنی ہاشم کی بہادر ترین شخصیتیں، ایک تو علی جو کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہے، پھر جناب حمزہ اور جعفر طیار، یہ ہمیشہ رسول کے ساتھ رہا کرتے ہوں گے. پیغمبر اسلام
آدھی رات کا وقت آرام فرما. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے آ کر میرے پاؤں کو آہستہ سے ہلایا. میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جبرائیل امی کھڑے ہوئے اور جبرائیل امی کے ساتھ کو کے بعد قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. اور جبرائیل سے سوال کر رہا یہ تو نوجوان پیغمبر کے دائیں طرف اور وہ کون ہے پیغمبر کے بائیں طرف اور وہ کون ہے پیغمبر کے بائیں طرف. اور جبرائیل ایک طرف پیغمبر کے پاؤں کو ہلا کے پیغمبر کو بیدار فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اس فرشتے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹا ہوا یہ اس کا چچا ذات بھائی علی اور وہ جو دوسرا نوجوان یہ اس کے چچا حمزہ جو سید الشہداء ہونے والے اور وہ جو پائنٹی وہ ان کے بڑے چچا ذات بھائی جعفر جنہیں پروردگار جنت میں اڑنے کے لیے 2 پر عطا کرے گا. جبرائیل نے اس نئے فرشتے کو وہ فرشتہ دنیا والوں کے لیے نیا ہے اور اس کے لیے دنیا والے نئے اس کو سارے افراد کا تعارف کرایا. پیغمبر اسلام اتنی دیر میں بیدار ہو چکے ہیں. جبرائیل کیسے آنا ہوا یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پورے واقعے میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو چیز جو تکلیف دہ محسوس ہوتی وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیغمبر کا مقام ذرا کم ہو رہا اور وہ اس لیے کہ پیغمبر بار بار جبرائیل سے سوالات کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا ظاہری طور پر کہ پیغمبر کو نہیں معلوم ہے اور جبرائیل کو معلوم ہے. یہ بات تو بڑی عجیب. ایسا نہیں. اب کیونکہ میں نے دوسری باتیں اتنی تفصیل سے بتا دی کہ اس نقطے کی وضاحت کا وقت بہت کم رہ گیا اس لیے صرف ایک بات کہتا چلو کہ سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جو لاحل ہے اور سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جس سے ساری معلومات ہے مگر کسی تیسرے آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی سوال کیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم مسائل فقہ بتا رہا آپ کو مسئلہ معلوم اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا آدمی بھی سن لے تو آپ خاص طور پر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اپنے لیے نہیں دوسروں کو سنانے کے لیے. معراج کے واقعے کے اکثر سوالات ایسے ہیں کہ امت کے کان تک کچھ چیزیں پہنچانا. چنانچہ جبرائیل اور پیغمبر کے سوال و جواب کا سب سے بڑا مقصد یہی. اور بھی اس کے کچھ وضاحتیں ہیں جو شاید میں آئندہ کسی تقریر میں کروں معراج کے بارے میں. جبرائیل نے بیدار کیا پیغمبر کو. پیغمبر نے سوال کیا آخر جبرائیل کیسے آئے تو اللہ کے رسول پروردگار عالم نے ایک امانت دے کر میرے ساتھی فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ پہلی مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہوا سلام کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول پروردگار عالم آپ کے سامنے 2 پیشکش رکھی آپ کو 2 آفرز دی 2 پیشکشی کی اسے قبول کر لیں یا اسے. پہلی پیشکش کیا ہے وہ ایک مرتبہ چابیوں کا یا کنجیوں کا ایک گچھا پیغمبر کے سامنے پیش کرتا کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب کی چابیاں جسے آپ لے لیجئے اور ملک العظیم ساری دنیا کے سب سے بڑے حاکم بن جائیے. پیغمبر نے کہا اور دوسری پیشکش کہا کہ یا پھر اسے چھوڑ کے آپ اللہ کے ایک عام سے بندے بن جائیے. اب لفظ ذلیل آیا ہے روایت میں لیکن ذلیل اردو والا ذلیل نہیں یعنی پیغمبر خدا کے سامنے جو بڑا حقیر خدا کے سامنے جو بڑا پتھر یا یہ خزانے لے کر ساری دنیا کے بادشاہ بن جائیے یا خدا کی بندگی اختیار کر کے انتہائی حقیر بندوں میں شامل ہو جائیے. پیغمبر نے کہا کہ انا عبد ذلیل حقیر مستقیم مستجیب. میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کا بندہ بنوں چاہے کتنا ہی پستر مگر وہ بادشاہت مجھے قبول نہیں ہے کہ جو بندگی سے دور کرنے والی. کبھی اشہد ان محمد عبدہ کہنے آتا خود پیغمبر نے کہا کہ مجھے اور کوئی عہدہ نہیں چاہیے خدا کی بندگی میرے لیے سب سے بڑا مقام. جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا وہ فرشتہ تو چلا گیا. پیغمبر نے دنیا کے خزانوں پہ ٹھوکر ماری اور خدا کی بندگی کو قبول کر لیا کہ خدا کی بندگی کے لیے کتنا ہی ظاہری اعتبار سے پستی کو اختیار کرنا پڑے پیغمبر اس کے لیے تیار. اب یہ لفظ پستی یہ لفظ ذلیل یہ لفظ حقیر اردو والے نہیں یہ سب عربی والے. عربی میں ان لفظوں کا مطلب توہین یا بے احترامی نہیں. پیغمبر نے جب ابدیت کو قبول کر لیا دولت نہیں چاہیے ابدیت چاہیے. دیکھیے پیغمبر اسلام کتنا بڑا امتحان لیا جا رہا. ہم سے تو اگر ایک نوکری کی بات کر دی جائے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نوکری حرام ہے تو ہم شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں. ہم سے تو اگر ایک رشتے کی بات کر دی جائے کہ فلاں گھرانے میں شادی کرنے جا رہے ہو اگر پتا ہے تمہیں کہ وہ بے پردہ عورت ہے تو سوچ لو ایک مرتبہ تو ہم اس کے اندر شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں.
اور پیغمبر اسلام کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار رہے ہیں، بادشاہت کو ٹھوکر مار رہے ہیں، یعنی خدا کی بندگی مجھے زیادہ بہتر ہے۔ جبرائیل وہ فرشتہ جو چلا گیا، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے ایک حکم، خدا نے مجھے حکم دیا، اور جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا میکائیل و اسرافیل ایک جانور کو لے کے آتے ہیں جس کا نام براق بتایا گیا۔ براق یعنی بجلی کی مانند، لائٹ الیکٹریسٹی، بجلی کی مانند، یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ براق کو لے کے میکائیل اور اسرافیل آتے ہیں اس انداز سے کہ میکائیل نے اس کی لگام کو پکڑا ہوا اور اسرافیل نے اس براق کی رکابوں کو تھاما ہوا، اور اس جانور کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا، جس کی تفصیلات روایتوں میں ہے کہ یہ ایک ایسا جانور کہ جو گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، یہ جانور ایسا ہے کہ جس پر نور کی بنی ہوئی لگام اور نور کی بنی ہوئی زین رکھی ہوئی، اس جانور کا پسینہ پتھروں کی شکل میں نہیں ٹپکتا، موتیوں کی شکل میں ٹپکتا، اور اس کی بہت ساری تفصیلات کتابوں میں ہیں۔ یہاں تک بعض روایتوں میں ہے، اگر کہ ان روایتوں کو معتبر کہنا تو مشکل، کہ اس جانور کا چہرہ انسانی چہرہ، لیکن خیر یہ تو ہے کہ سفید رنگ انتہائی خوبصورت، خچر سے تھوڑا چھوٹا، پسینے پتھروں کے بجائے موتی اور جواہرات کا ٹپکنا، نور کی بنی ہوئی لگام اور زین، اس کے ہر بال موتی اور جواہرات کا بندھا ہونا، اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ آخرت میں بھی میں براق پہ سوار ہو کے میدان قیامت سے گزروں گا۔ براق کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ابدیت کو قبول کر لیں تو یہ سواری حاضر ہے، آپ کو تشریف لے جانا۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھتے، براق کے قریب پہنچتے، براق انتہائی خاموشی کے ساتھ کھڑا، جبرائیل امین پیغمبر اسلام کو سوار ہونے میں سہارا دے رہے، مگر جب یہ دیکھا کہ براق بالکل خاموش کھڑا تو جبرائیل نے اس براق کے چہرے پہ ایک ہاتھ مارا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، اتنا خاموش کیوں کھڑا؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ کائنات کی افضل ترین شخصیت آج اس پہ سواری کر رہی؟ علماء نے کہا کہ براق پر اس سے پہلے بھی تقریباً ہر نبی سوار ہو چکا، اور براق جو کہ بڑے بڑے انبیاء کو اپنی پشت پہ بٹھا چکا، اس اعتبار سے بڑے خاموشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا، اس میں وہ جوش نہیں تھا، وہ خوشی نہیں جو ہونا چاہیے تھی۔ جبرائیل نے جس وقت وارننگ دی یا تنبیہ کی تو براق ایک مرتبہ چونکتا اور پیغمبر اسلام کا استقبال کرتا، پیغمبر اسلام سے کلام کرتا ہے اور سلام کرتا، پیغمبر براق پہ سوار ہوتے اور براق چلنے لگتا۔ یہاں پر بھی 3 روایتیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ براق پیغمبر کو مکے سے آسمانوں تک لے گئے، دوسری روایت ہے کہ نہیں، براق پیغمبر کو مکے سے بیت المقدس تک لے گیا، اور بیت المقدس سے پھر ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا تخت لایا گیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ براق نے بیت المقدس میں پیغمبر کو پہنچایا، پھر ایک سیڑھی لگائی گئی آسمانوں کی طرف، اسی لیے یہ معراج کا واقعہ کہلاتا۔ ہو سکتا ہے کہ تینوں روایتیں صحیح، ایک واقعے میں براق لے گیا ہو پیغمبر کو، ایک نے سیڑھی کے ذریعے اور ایک نے یاقوت کے تخت کے ذریعے، لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک تو براق ہی واحد سواری تھی پیغمبر کی، پیغمبر براق پہ سوار ہوتے اور براق ایک مرتبہ اپنے سفر کا آغاز کرتا، جیسے ہی پیغمبر کا سواری کا جانور براق حرکت میں آیا، پیغمبر اسلام یہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مکے کی جو گھاٹیاں بجلی کی رفتار سے چلے گا یہ جانور، مکے کی جو گھاٹیاں، جب میں وہاں سے گزرا، بس حرم سے باہر نکلی اور مکے کی گھاٹیاں شروع، تو پہلی گھاٹی کے قریب میں نے دیکھا ایک ایسا شخص کھڑا جس کے بال اس کے ہاتھوں تک پہنچے ہوئے، اس نے مجھے دیکھا اور کہا السلام علیک یا اول والسلام علیک یا آخر والسلام علیک یا حاشر۔ میں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ اپنے بھائی علی کے وقار کا خیال رکھیے گا، اور یہ کہا اور براق اتنی دیر میں آگے بڑھ گیا۔ دوسری گھاٹی کے قریب براق پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص کھڑا جس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے، اور وہ بھی اسی طرح سے مجھے سلام کرتا، السلام علیک یا اول والسلام علیک یا آخر والسلام علیک یا عاشر۔ میں بھی اسی طرح جواب دیتا ہوں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، میں آپ کو آپ کے بھائی علی کی حرمت کی کا خیال رکھنے کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ 2 آدمی مجھے راستے میں ملے، علی کا وقار اور علی کے احترام کا تذکرہ دونوں نے کیا، اور براق اب اتنی دیر میں دوسری گھاٹی سے آگے بڑھ چکا، ابھی تھوڑی دور گیا تھا یہ براق،
کہ دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا، مگر وہ پیغمبر جو ہر ایک کی آواز سن کے متوجہ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ کون پکار رہا. قرآن آگے بڑھتا چلا جا رہا. ایک مرتبہ بائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا، لیکن پیغمبر خود کہہ رہے کہ اس آواز کی طرف مجھے توجہ دینے کا دل ہی نہ چاہا، میرا دل ہی نہ مانا کہ میں ادھر مڑ جاؤں. میں نے اس کو نظر انداز کر لیا. قرآن اور آگے بڑھا. ایک انتہائی خوبصورت عورت 16 سنگار کیے ہوئے پیغمبر کے راستے میں آتی اور پیغمبر کو اپنی جانب متوجہ کرتی. پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا. اور آگے بڑھا. ایک مرتبہ میرے کان میں ایسے پتھر کے گرنے کی آواز آئی کہ جس نے دل کو دہلا دیا، دل کو ہلا دیا، دل میں خوف کی حالت پیدا ہوئی. اور ایک مرتبہ جیسے ہی یہ پتھر کی آواز میرے کان تک پہنچی تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اب دیکھا. یہ 4 واقعات، 2 آوازیں شروع میں، پھر یہ 4 واقعات، 2 ہاتھیوں کا ملنا، پھر 2 آوازیں، پھر ایک عورت کا ملنا، پھر ایک پتھر کی آواز. خیر اتنی دیر میں جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ منظر دیکھا؟ میں نے اب جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک انتہائی سرسبز علاقہ چلا جا رہا، ایک انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ، کھجوروں کے باغ ہی باغ ہیں. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ طیبہ کی سرزمین، جسے اردو میں ہم تجربہ بھی کہتے ہیں، یہ طیبہ کی سرزمین ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہجرت کر کے آپ کو پہنچنا. تو میں نے کہا کہ واقعہ معراج میں ہجرت کی تیاری بھی تھی، ہجرت کر کے آپ کو یہاں پہنچنا. پیغمبر نے کہا کہ پھر تو میں یہاں اتر کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا. قرآن کو رکوایا گیا. پیغمبر نے اس سرزمین کے 2 رکعت نماز ادا کی جو بعد میں مدینہ کہلائی، مدینہ طیبہ، جسے مدینہ طیبہ بھی کہا جاتا. وہاں 2 رکعت نماز ادا کی پیغمبر نے اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے. اب جو پیغمبر اسلام آگے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ایک اور مسجد راستے میں آئی. ابراہیم نے کہا اللہ کے رسول اس مسجد کو دیکھ لیجیے. پیغمبر نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے جد حضرت آدم کی مسجد ہے اور یہ پیغمبروں کا مصلی بھی کہلاتی، اس لیے کہ کثرت سے پیغمبروں نے یہاں نماز پڑھی. یہ مسجد کوفہ. پیغمبر نے کہا کہ براق کو روکو. براق روکا گیا. مسجد کوفہ میں اتر کے پیغمبر نے 2 رکعت نماز ادا کی. ایک مرتبہ براق چلا. تیسرا مقام آیا. ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے رسول اسے پہچانیے. اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہ تیسرا مقام کون سا ہے. ہمارے زیادہ تر علماء نے لکھا کہ یہ بلکہ تقریباً سارے علماء نے کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ طور سینا، وہ پہاڑ کے جس پر حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے، اور جو پہاڑ ایک مرتبہ اس روشنی کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کی خواہش سے ہم خدا کو دیکھیں گے، ایک فرشتے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس روشنی کی وجہ سے جو پہاڑ بھی راک ہوا طور سینا، یہ وہ پہاڑ یعنی حضرت موسیٰ کا پہاڑ. اور دوسری روایت ہے کہ جبرائیل نے پہاڑ نہیں دکھایا بلکہ تیسرے مرحلے پر وہ کنواں دکھایا جس کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ حضرت موسیٰ نے جناب شعیب کی بیٹیوں سے بات کی تھی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا. پہاڑ یا کنواں دکھایا یا پہاڑ دکھایا، نشانی حضرت موسیٰ کی تھی کہ یہ طور سینا. پیغمبر نے کہا کہ روکو میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا. ایک مرتبہ پیغمبر نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور براق آگے بڑھا. براق جو آگے بڑھا تو اب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ معراج کے سفر میں جاتے وقت پیش آیا اور ایک ہے کہ نہیں واپسی میں پیش آیا. تو میں دونوں دفعہ اس کو بیان کروں گا کیونکہ یہ واقعہ آخر میں دلیل بھی بنتا ہے معراج کی سچائی. بالکل آخر میں کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر مصر کے علاقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، ایک مرتبہ براق کے اڑنے کی آواز سے ایک تجارتی قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کے اونٹ گھبرا گئے اور اس پوری طرح سے گھبرائے کہ سارا نظام درہم برہم ہو گئے. ایک اونٹ نے تو اپنی کمر پر لدے ہوئے سارے سامان تجارت کو پھینک کے توڑ دیا. یہ سارا کا سارا قافلہ قریش مکہ کا تھا اور یہ اونٹ کہ جس نے سامان تجارت کو توڑا یہ ابو سفیان کا تھا. بعد میں پیغمبر نے جس کے بارے میں کہا یہ واقعہ تو پیش آیا مگر کیا جاتے وقت پیش آیا ہے یا آسمان سے واپسی کے وقت؟ بہرحال اس واقعے کے فوراً بعد ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اس مقام کو بھی پہچانیے، یہ بیت اللحم ہے، وہ جگہ کہ جہاں کنواری مریم کے یہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ روکو یہاں پہ براق کو. پیغمبر اتر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ لفظ روکو ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ پیغمبر براق سے کہتے تھے کہ رک جا. وہاں بھی پیغمبر نے نماز ادا کی. یعنی مدینہ، کوفہ،
حضرت موسیٰ کے شہر اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مقام پہ نمازیں پڑھتے ہوئے آخر میں پیغمبر اسلام بیت المقدس میں پہنچے. جو وہ رات تھی کہ بیت المقدس میں لوگ سو تو رہے تھے مگر ہر ایک پریشان تھا, اور پریشان اس لیے تھا کہ اس زمانے کے طریقے کے مطابق بیت المقدس کے چاروں طرف کی ایک دیوار بنی تھی جس میں ایک بڑا دروازہ تھا. سارا دن دروازہ کھلا رہتا, شام کو اس دروازے میں تالا لگا دیا جاتا, اگلی صبح کو پھر کھولا جاتا تاکہ رات کو چور نہ آ جائیں, ڈاکو نہ آ جائیں, کوئی حملہ نہ کر دے. مگر آج رات یعنی 26 رجب کی جو شام آ رہی تھی, یہ چابی جس آدمی کے پاس بھی کھو گئی چابی اس کے پاس سے, اور بے انتہا تلاش کیا گیا. اس نے تو بتایا کہ یہ چابی میں اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں, آج بھی وہیں رکھی تھی, مگر جتنا ڈھونڈا گیا تکیے کو پھاڑا, بستر کو پھاڑا, الماریوں کو دیکھا, وہ چابی کسی کو نہیں ملی. خیر لوگ جاگ تو نہیں سکتے, پریشانی کے عالم میں جا کے سو تو گئے, مگر ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ آج بیت المقدس کھلا ہوا, خدا خیر کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے. انہیں کیا پتا کہ آج کی رات جو بیت المقدس کے لیے کتنی برکت کی رات ہے, اس لیے کہ پیغمبر اسلام بیت الحم سے آگے بڑھ کے بیت المقدس میں پہنچتے اور عین اس مقام پہ جا کے رکے جہاں پر وہ مسجد ہے جس میں تمام انبیاء نے نمازیں ادا کی, اور اس مسجد کے باہر لکڑی کا ایک کھوٹا لگا ہوا یا ایک پتھر بنا ہوا ہے ستون کی طرح سے. جو نبی بھی یہاں نماز کے لیے آیا اس نے اپنی سواری کے جانور کو اسی میں باندھا, یا اگر کوئی نبی بکریوں کو چراتا ہوا وہاں سے گزرا تو اس نے اپنے گلے کو وہیں پہ باندھا. پیغمبر اسلام نے بھی براق کو وہیں پہ باندھا. اور ایک روایت اور, میں نے کہا کہ کہیں کہیں میں دو روایتیں بتاؤں گا, ایک روایت اور کہ نہیں وہاں پہ ایک بڑا پتھر تھا, جبرائیل نے اس میں انگلی داخل کی, سوراخ ہو گیا, براق کی لگام کو اس میں رکھ دیا گیا اور پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے. جب پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوتے تو ساری مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے, اور یہ کون سے نمازی ہیں؟ 4414 وہ انبیاء و مرسلین ہیں کہ جو آج پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اور سب سے آگے انتہائی خوبصورت اور پیغمبر سے ملتے جلتے ایک شخصیت کھڑی, اور انہوں نے بھی جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا, السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا عاشروں کہہ کے سلام کیا, یعنی اے اول, اے آخر اور اے حشر, یعنی قیامت کے قریب آنے والے آپ کو میرا سلام. اور پیغمبر نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو انہوں نے کہا میں آپ کو آپ کے بھائی علی کی منزلت کو واسطہ دیتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیے گا. اور ایک مرتبہ امامت شروع ہو گئی. یہاں بھی دو روایتیں, پہلی روایت یہ سارے انبیاء موجود تھے, دوسری روایت ہے کہ نہیں جب پیغمبر پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا, ہو سکتا ہے دو الگ الگ واقعات پیش آئے, کوئی بھی نہیں تھا, صرف رسول تھے یا جبرائیل تھے. جبرائیل آگے بڑھ کے اذان دیتے, جبرائیل نے جو اذان دی تو اس میں حی علی خیر العمل شامل تھا. پھر جبرائیل نے اقامت دی, اقامت میں جب قامت الصلاۃ کہا تو انبیاء ما قبل اپنے اپنے روضوں سے اپنے اپنے قبروں سے نکل کے تشریف لائے, اور ذرا سی ہی دیر ایک عظیم اجتماع ہو گیا بیت المقدس کہ جس میں پیغمبر اسلام نماز کی امامت فرماتے ہیں. ادھر نماز ختم ہوئی, سارے انبیاء ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے. یہ انبیاء وہ ہیں کہ جن کو ابھی آسمانوں پر بھی پیغمبر سے ملنا, وہ رخصت ہو گئے. جبرائیل نے اسی پتھر کے نیچے سے جس سے براق کو باندھا گیا 3 پیالے نکالے, کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے. جبرائیل نے اس پتھر کے نیچے, چٹان کے نیچے ہاتھ ڈالا, پہلا پیالہ باہر آیا. یہ پیالہ پانی کا پیالہ تھا, مگر پیغمبر نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اس کو نہیں پیوں گا. جبرائیل نے دوبارہ ہاتھ ڈالا چٹان کے نیچے, دوسرا پیالہ آیا, اس میں شراب. جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول شراب نوش فرمائی, پیغمبر نے دیکھا کہ اس کو نہیں پینا, اور جبرائیل نے پھر جو ہاتھ ڈالا تو تیسرا پیالہ دودھ کا نکلا, وہ پیغمبر نے قبول کیا, اس دودھ کو نوش فرمایا. بعض روایتوں میں کہ پہلا پیالہ پانی کا نہیں شہد کا تھا, بعد میں ہے کہ پانی کا تھا, لیکن ساری روایتوں میں یہ اتفاقی بات ہے کہ پیغمبر چاہے پانی ہو چاہے شہد اس کو بھی ٹھکرا دیا, شراب سے بھی منہ موڑا اور پانی کا پیالہ پیا. اور جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اب ہمیں آسمانوں کی جانب چلنا, یا تو اسی براق میں گئے, یا سیڑھی لگائی گئی, یا یاقوت کا تخت لایا گیا اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یہ سفر چونکہ ذرا لمبا, اس میں پیغمبر نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کون مجھے ملے اور وہ آوازیں کیا آئیں اور ان پیالوں کا کیا مطلب ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے آئندہ منگل کی تقریر کا آغاز ہوگا, کیونکہ اس کی وضاحتی میں خاصا وقت لگے گا. آج سفر معراج بیت المقدس پر پیغمبر تشریف لا چکے ہیں, آسمانوں کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں.
تو 12ویں رجب کو اس کا تذکرہ ہوا. انشاءاللہ آئندہ منگل جو 19ویں رجب کی شب آئے گی اس میں سفر معراج مزید آگے بڑھے گا, اور 26ویں رجب کی جو تقریر ہوگی 25ویں رجب کی اس میں واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. تو معراج کے واقعے پر مسلسل 3 یا 4 تقاریر آپ کو سماعت فرمانا پڑیں گی. نامکمل مقام پہ میں بات چھوڑ رہا ہوں, مگر اس لیے کہ سارا کا سارا آپ کا یہاں بیٹھنا اسی وقت انتہائی مفید بن سکتا ہے جب پیغمبر اسلام کے ذکر سے یہ توانائی لی جائے کہ ہمیں پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا, اور یہ چیز فقط اور فقط صرف یا مسائل دین بتاتے ہیں. تھوڑا سا وقت مسائل کا ہر تقریر میں دیا جاتا, 1 گھنٹے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اب کیونکہ آخری تقریریں قریب آ رہی اور ماہ رمضان میں اس سال میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا, اس لیے جو مسائل میں کمی رمضان کی ہے وہ 1.25 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے یہ تقاریر اب ہو جایا کرے گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. یہ صرف 3 یا 4 ہفتے کی بات ہے تاکہ موضوع میں بھی کمی نہ ہو اور مسائل میں بھی کمی نہ ہو. لیکن اس سے پہلے کہ مسائل بھیجے جائیں, مسائل بتائے جائیں, آپ کی خدمت میں ارسال کیے جائیں, یہ خیال کیجیے گا کہ ذکر ہوا ہے معراج کا, اس کی مناسبت سے بابا کے بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد. بات صاحبان ایمان ذرا تاخیر سے پہنچے, انہوں نے کہا کہ چند باتوں کی تکرار ہو جائے, لیکن میرے خیال میں جس مقام سے وہ پہنچے تھے وہاں اس وقت تک تقریر شروع نہیں ہوئی تھی, وہ کچھ اختلافی باتیں اور کچھ وہ مسائل آ رہے تھے. ایک سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے پنجتن کے ناموں کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ بغیر وضو کے ائمہ معصومین اور 4 معصومین کے ناموں کو بھی نہ چھوا جائے, لیکن شرعاً یہ حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اللہ کے نام کو اور قرآن کے الفاظ کو تو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے, لیکن پیغمبر کے نام کو یا اولاد پیغمبر کے نام کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے, لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. اس کے بعد کچھ وہ مسائل جو گزشتہ ہفتے بیان کیے جا رہے تھے اور اچھے خاصے مسائل میرے پاس جمع ہو گئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کم سے کم 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا کوٹا آ چکا ہے. اس میں 2-3 مسائل بہت ہی فوری ضرورت کے ہیں, وہ آج آپ سماعت فرما لیجیے, باقی آئندہ. ایک سوال یہ ہے کہ جو سب کا نہیں لیکن کبھی بھی پیش آ سکتا. سوال ایک ایسے شخص نے کیا ہے کہ جو ایک پانی کے جہاز سے ملازم, مثلا پاکستان کی نیوی یا کوئی بھی اور کمپنی, اور اس میں باورچی جو ہے کھانا پکانے والا وہ ایک عیسائی. جب جہاز بھی سمندر میں پہنچتا تو وہاں پہ یہ بھی امکان نہیں ہوتا جیسے شہروں میں ہے کہ ہم کھانا کہیں اور سے کھا لیں, خود پکا لیں. پانی کے جہاز میں یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی باورچی خانہ ہے, وہاں کھانا پکے گا, اور باورچی عیسائی ہے, اور وہ جہاز بھی سمندر میں ہے کہ کہیں اور جا کے بھی ہم کھانا نہیں کھا سکتے. تو اس صورت میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ کیونکہ عیسائی اور یہودی نجس, اس لیے جس چیز کو ان کا ہاتھ لگے اور بیچ میں تری یا رطوبت یا گیلاہٹ ہو وہ چیز نجس ہو جائے گی. اور اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کا کھانا اور پینا حرام ہو جائے گا. پانی تو ان کا ہاتھ لگے تو پانی حرام, چائے کو ان کا ہاتھ لگے تو چائے کا پینا حرام, شربت کو ان کا ہاتھ لگے تو شربت کا پینا حرام, بشرطے کہ گیلا ہاتھ لگے. اسی طرح جس کھانے کی جس چیز کو ان کا ہاتھ لگے, روٹی کو یا سالن کو یا چاول کو یا دال کو, وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر ان کا گیلا ہاتھ لگے. تو اب اس مسئلے کا جواب یہ کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جب وہ کھانا پکاتے ہیں تو ان کا گیلا ہاتھ ضرور لگتا ہوگا ان چیزوں کو, کیونکہ چائے میں ضروری نہیں ہے کہ گیلا ہاتھ لگے. چائے جو جس طریقے سے بنائی جاتی ہے کیتلی میں اس میں نل سے ڈائریکٹ پانی بھرا ہوگا, پانی کے جہاز کا پانی پور ہوتا ہے, یہ مجھے معلوم ہے. اس کے بعد اس نے کسی جنگے یا ڈبے سے چائے اس میں ڈالی ہوگی, دودھ ڈالا ہوگا, شکر ڈالی ہوگی, گھول کے اس کے بعد پیالی میں نکال دیا ہوگا. اب اگر اس نے پیالیاں دھوئی بھی ہیں تو یقیناً ہاتھ کنڈے سے پکڑ کے اور نل کے نیچے رکھ کے دھولی ہوگی, اس کا ہاتھ پیالی کے اندر جانا تو ضروری نہیں. اور اگر گیا بھی ہوگا تو دھونے میں عام طور پر آخر ہاتھ واتھ ڈال کے دھوئے بھی تو آخر میں خالی پانی بھر کے کھنگال کے پھینکتے ہیں, پھر اندر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں پیالی کے اندر یا کیتلی کے اندر. تو چائے کے بارے میں تو کم از کم مجھے تو یہ شکی رہے گا کہ اس کا گیلا ہاتھ لگا یا نہیں لگا. تو اس طرح سے کھانے پینے کی چیزیں اس نے تیار کی, مگر فقط اس کی وجہ سے وہ چیزیں حرام نہیں. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ہاتھ لگا, یعنی یہ بھی یقین ہوتا اس نے پکایا ہے تو ہاتھ سے پکایا, مگر یہ بھی ہے کہ اس کو گیلا ہاتھ لگا. جس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں اس کا گیلا ہاتھ لگا ہے یا نہیں, وہ چیزیں اس کی پکی ہوئی چیزیں آپ کے لیے چاہیے.
لیکن جس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے اس کو آپ نہیں کھا سکتے. اور اگر بہت سی چیزوں کے بارے میں یقین ہے تب تک انسان کھا کرے. اس صورت میں ایسی نوکری کا چھوڑ دینا واجب ہے اگر پاکوں مرنے کی نوبت نہیں آ رہی. اور پاکوں مرنے کی نوبت آ رہی ہے تو دوسری نوکری ڈھونڈتے ہوئے ضرورت کے چاہے جتنے کھانے سے جان بچ جائے گی. اگر آدھی روٹی سے جان بچ جاتی ہے تو آدھی روٹی پر ایک اور لقمہ کھانا حرام ہو جائے گا. صرف رفع ضرورت کے لیے کھا سکتے ہیں. اگر اور کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے, بیوی بچے بھوکوں مر رہے ہیں, پھر مجبوری کی حالت میں یہ نوکری کریں. لیکن اگر کوئی نوکری مل رہی ہے تو اس کا چھوڑ دینا, ایسی نوکری کا چھوڑ دینا واجب ہے. اچھا, ایک مسئلہ اور. اس سے پہلے گزشتہ کئی سالوں میں آیت اللہ خوئی اور خمینی کے بینکنگ کے مسائل آئے تھے تو بعض لوگوں کو آغا خوئی کے مسئلے کچھ عجیب سے لگے تھے. خصوصاً آغا خوئی کا ایک مسئلہ بینک سے قرضہ لینے کے بارے میں کہ اگر بینک سے آپ قرضہ لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس پر آپ کو سود دینا پڑے گا تب بھی آپ کے لیے جائز ہے. آپ نیت یہ کیجیے کہ میں قرضہ نہیں لے رہا ہوں, بینک کے پاس مال امام ہے, میں مال امام لے رہا ہوں, اور پھر جو آپ کو بعد میں مجبوراً سود دینا پڑے وہ آپ کے لیے گناہ نہیں. اچھا, یہ تو آغا خوئی کا مسئلہ 2 سال 3 سال کی تقریروں میں مسلسل آیا کیونکہ آیت اللہ خمینی نے بھی اس سلسلے میں بالکل تازہ ترین فتویٰ ارشاد فرمایا. اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو بیان کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ فتویٰ آیت اللہ خمینی کی جو سب سے نئی توضیح المسائل اس میں چھپ چکا ہے, اور جو کہ بہت نازک مسئلہ, کیونکہ آج تک اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے لوگ آغا خوئی کا مذاق تک اڑایا کرتے تھے کہ دیکھیے یہ بھی کوئی مجتہد ہے معاذ اللہ, جس طرح چاہا جب چاہا جس کو چاہا حلال کر دیا. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایک لفظ کی کمی بیشی سے مسئلہ بدل جائے تو میں اس مسئلے کو باقاعدہ لکھ کے لایا ہوں توضیح المسائل سے تاکہ ایک لفظ بھی میرا نہ آنے پائے. مسئلہ نمبر 2893. آغا خمینی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بینک سے یا بینک کے علاوہ کسی اور ادارے سے قرضہ لینا چاہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ دینے والا سود کے بغیر قرضہ نہیں دے گا, بینک سے لیں گے تو وہ کہیں گے سود دینا, کسی اور آدمی سے لیں گے کہیں گے سود دینا, تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اصل قرضے کو لے لے, جو بھی پیسہ مل رہا ہے اس کو لے لے, اور جو شرط لگائی جا رہی ہے کہ اتنا دینا پڑے گا اس کو دل میں قبول نہ کرے, دل میں کہے کہ میں اس شرط کو نہیں مانتا ہوں. اچھا, اب آگے فرماتے ہیں آغا کہ اس صورت میں اگر دل میں نیت کیے بغیر ظاہراً قبول کر دیں, کیونکہ بہرحال ظاہراً تو آپ کو دستخط کرنا ہے, اس سے کہنا ہے کہ ہاں میں دوں گا, دل میں نیت نہ کرے دینے, ظاہراً کہیں کہ ہاں مجھے قبول ہے, میں اتنے پیسے دوں گا. اس صورت میں اگر بغیر دل کی نیت کے صرف ظاہری طور پر قبول کر لے اس شرط کو تو یہ حرام نہیں ہے, قرضہ صحیح ہے, وہ شرط باطل ہو گئی اور آپ نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا. تو آیت اللہ خمینی کے مخلدین کے لیے بھی یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر بینک سے یا کسی اور ادارے سے یا کسی آدمی سے قرضہ مل رہا مگر وہ سود لینا چاہتا تو آپ دل میں نیت کریں کہ میں سود نہیں دوں گا, اس کے سامنے کہیں کہ ہاں میں دے دوں گا لیکن دل میں نیت نہ ہو. تو آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ آپ نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, معاملہ بھی صحیح ہے, پیسے آپ کو مل گئے, شرط باطل, وہ پیسے آپ نہیں دیں گے, جبراً وہ لے لے تو دوسری بات ہے کورٹ کچہری کے ذریعے یا دباؤ ڈال کر, لیکن اگر آپ نہ بھی دیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے آیت اللہ خمینی کا آیا تو دونوں مراجع کا مسئلہ تقریباً ایک ہو گیا اور یہ خاصا مسئلے کو حل کرنے والی بات ہو گئی. اچھا, آپ جو مجھ سے سوالات پوچھے گئے ہیں اس میں وقت جو کہ بہت زیادہ نہیں, اس لیے میں اسی مسئلے کی مزید وضاحت کر دوں جو پچھلی دفعہ وقت کی کمی کی وجہ سے ذرا الجھ کے رہ گیا تھا. مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو کیا ہم الگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو آ گیا تھا کہ جی ہاں جائز ہے اگر آپ کے الگ نماز پڑھنے سے پیش امام کی توہین نہ ہو رہی, وہ تو ٹھیک. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر ہم پیش امام کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن الگ بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا فرادہ کی نیت کر کے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ظہر اور عصر میں تو بالکل اجازت ہے, مغرب عشاء اور صبح میں کیوں؟ اگر آپ الگ نماز پڑھیں گے تو آپ کو بآواز بلند پڑھنا, پھر آپ آہستہ آہستہ دل میں نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ فرادہ کی نیت کر کے جماعت میں کھڑے ہو اور آپ نے دل میں نماز پڑھی تو نماز آپ کی غلط ہو گئی, اور اگر آپ نے زور سے پڑھی تو باقی جو سب والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا, اس لیے یہ بھی غلط ہے. البتہ اگر آپ سب سے کھڑے
یعنی سب میں نہیں کھڑے آپ، ایسی سب میں کھڑے ہیں جس میں صرف آپ ہیں بالکل پیچھے، یہ 3-4 آدمی سب ایسے کسی طرح پڑھ رہے ہیں نماز، یا آپ سب میں پڑھیں کھڑے، نیت آپ نے فرادہ کی اور زور سے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے زور سے نماز پڑھنے سے کسی کو تعجب نہیں ہوگا، کوئی غور نہیں کرے گا کہ کیوں آپ زور سے پڑھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ شاید آپ کو مسئلہ نہیں پتا، تو پھر بالکل صحیح ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے مسئلے کا کہ شیعہ پیش امام کے پیچھے اگر آپ اس کو عادل نہیں سمجھتے یا اس کے فرق کو صحیح نہیں سمجھتے تو ظہر اور عصر تو فرادہ کی نیت سے ہو سکتی، مغرب عشاء اور صبح میں فرادہ کی نیت اگر آپ کریں گے تو فرق اپنا الحمد سورہ وہ آپ کو زور سے پڑھنا ہے پہلی 2 رکعتوں میں۔ یہ اصل مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آیا، یہ مسئلہ میرے خیال میں کھارادر میں سب کو معلوم تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں بتایا۔ پچھلی دفعہ کی گفتگو میں ذرا لوگ الجھ گئے اور ایسا مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگوں کو پھر بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیش امام کے پیچھے الحمد اور سورہ ہم کو پڑھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، میرے خیال میں تو بہت ہی آسان مسئلہ ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے وہ پیش امام جس کے پیچھے آپ جماعت پڑھ رہے، وہ جو مسئلہ ابھی ختم ہوا وہ ختم ہو گیا، وہ پیش امام کے آپ جماعت پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس پر بھروسہ ہے، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جماعت پڑھ رہے ہیں، اس کا مسئلہ سن لیجیے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں پیش امام کے پیچھے آپ الحمد اور سورہ نہیں پڑھ سکتے، یہ حرام حرام۔ بہت ہی زیادہ جو ڈیپ میں جانا چاہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیں، البتہ ذکر کی نیت سے پڑھیں تو دوسری بات، لیکن کہیں عام آدمیوں کے لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں آپ پیش امام کے پیچھے الحمد اور سورہ نہیں پڑھ سکتے، یہ حرام۔ لا یجوز القرأۃ خلف الامام فی الاخفاقیہ، تمام شیعہ علماء کا ایک ہی مسئلہ، یعنی موجودہ مراجع میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ آہستہ پڑھی جانے والی نماز میں پیش امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز نہیں، حرام۔ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں، یعنی آپ آہستہ آہستہ بھی پڑھنا چاہیں جبکہ آپ جماعت میں ہیں، فرادہ نہیں ہے جماعت میں، آپ الحمد و سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو غلطی کرتا، تو مجھ سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ جی آپ نے تو کہا کہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ نہ پڑھے تو بہتر ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ بالکل حرام۔ پھر کیا کرے؟ پھر 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو بالکل خاموش پڑے رہیے، یا یہ کہ کوئی ذکر خدا کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، خدا کی تعریف والا کوئی جملہ پڑھ، لیکن الحمد و سورہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ بالکل واضح ہے۔ یہ تو ہو گیا ظہر اور عصر میں۔ اب مغرب عشاء اور صبح جس میں پیش امام زور سے پڑھ رہا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کان تک پیش امام کی آواز آ رہی، چاہے بہت ہی ہلکی ہوگی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، مگر ایک آواز آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ پیش امام کچھ پڑھ رہے ہیں، اتنی دور آپ ہیں کہ جملے سمجھ ہی میں نہیں آ رہے، پھر جب تک آواز آئے صبح مغرب اور عشاء میں بھی پیش امام کے پیچھے الحمد و سورہ پڑھنا حرام، نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو گناہگار ہیں آپ، حرام۔ ہاں اگر آواز نہ آ رہی ہو، آپ کتنی دور ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیش امام کیا پڑھ رہے ہیں، پھر صبح میں مغرب میں اور عشاء میں اجازت ہے، بلکہ ثواب ہے کہ آپ خود الحمد و سورہ پڑھیں اگر آواز بالکل نہیں آ رہی۔ ظہر اور عصر میں تو بالکل اجازت نہیں، پیش امام کی تو آواز آنی ہی نہیں چاہیے، وہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، اگر آ بھی جائے تب بھی، نہیں آئے تب بھی۔ ظہرین میں تو ہرگز اجازت نہیں، مغربین اور صبح میں آواز اگر بالکل نہیں آ رہی ہے تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا الحمد سورہ پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک آخری صورت میں، ورنہ اجازت نہیں۔ ایک مسئلہ میں اور بتا دوں اگر کہ یہ مسئلے کی ضرورت نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جماعت میں پیش امام الحمد سورہ پڑھتا ہے تمام نمازیوں کی طرف سے۔ اچھا دیکھیے، اگر ہم خود اپنا الحمد سورہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، جو خواتین جیسے اپنی فرادہ نماز پڑھتی، اس میں تو یہ حکم ہے کہ الحمد اور سورے میں جسم نہیں ہلنا چاہیے۔ ایک مسئلہ علماء میں یہ آتا کہ کیا جب پیش امام الحمد سورہ پڑھ رہا، ہم تو نہیں پڑھ رہے لیکن وہ ہماری طرف سے پڑھ رہا، اس وقت بھی ہمیں اپنے جسم کو ساکن کر کے رکھنا ہے یا ہم اپنا جسم ہلا سکتے ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ فرادہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے کہ قرأت الحمد سورہ کے وقت اپنے جسم کو ہلانا، ہاتھوں کو چھوڑ کر جسم کو ہلانا غلط، حرام، جائز نہیں۔ لیکن جب پیش امام پڑھ رہا ہے الحمد سورہ، ہم نہیں پڑھ رہے، ہم سن رہے ہیں، اس صورت میں
اس صورت میں اجازت دیتے ہیں موجودہ مراجع کہ آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ یہ سمجھ کر کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں اپنے جسم کو ساکن کر دیں، لیکن اگر جسم ہل جائے یا ہلائیں جان بوجھ کر یا کچھ آگے پیچھے ہونا چاہیں تو اس میں کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، اسی سے متعلقہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک آدمی کو اختیار ہے چاہے الحمد پڑھے اور چاہے تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، لیکن اگر آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو آغا کوئی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ تسبیحات اربعہ ہی پڑھے، الحمد نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مسئلہ تو اتنا زیادہ پیش نہیں آتا۔ تو یہ تو تین مسئلے تو نماز جماعت کے ہوئے جو خالصتاً ہمارے ماحول میں مردوں کے مسئلے ہیں۔ اب آئیے ایک مسئلہ اور، صرف ایک آخری مسئلہ اور پڑھ لیا جائے، اس کا جواب دے دیا جائے اور یہ گفتگو ختم ہو جائے۔ مسئلے بہت سارے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کس مسئلے کو اس وقت بیان کیا جا سکتا۔ ایک آخری مسئلہ دیکھیے، اتنا دلچسپ تو نہیں کہ ایک ہندو یا کافر کی جان بچانا اور اسے خون دینا کیسا ہے، ثواب ہے یا نہیں۔ ثواب کا مسئلہ ویسے تو دینا چاہے گا، یعنی کافر کی جان بچانے کی اسلام نے اجازت دی، اور اگر آپ اس نیت سے اس کی جان بچا رہے ہیں کہ ایک انسان محفوظ ہوگا، شاید کبھی آپ کے راستے پہ آ جائے تو ثواب بھی ملے گا، اور اگر آپ کے دل میں فقط یہ ہے کہ ایک کافر بچ جائے تو پھر اس صورت میں ثواب تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن آپ نے جو خون دیا وہ بالکل چاہیے۔ اچھا، ایک آخری بات کہ یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے عام حالتوں میں، یہ تو کافر کی بات ہوئی، عام حالتوں میں بھی خون دینے کی اجازت دی، اور یہ بالکل غلط فہمی، دو چیزیں ہمارے یہاں بالکل غلط مشہور ہیں کہ اگر شوہر کا خون بیوی کو یا بیوی کا خون شوہر کو دیا جائے تو یہ غلط ہو جاتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ دودھ شریف خون شریف بہن بھائی ہو گئے یا ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ایسا نہیں۔ دوسری غلط فہمی دودھ کے بارے میں جو میں نے رمضان میں بتائی کہ اگر شوہر کا جھوٹا دودھ بیوی یا بیوی کا جھوٹا دودھ شوہر پی لے تو وہ آپس میں محرم ہو جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ شوہر بیوی کو تو چھوڑے، عام حالت میں بھی کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے کو خون دے دے تب بھی کوئی رشتہ نہیں بنے گا، بعد میں شادی بھی کر سکتے، ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے اور کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ میت کے بارے میں مسئلے وہ میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، آج نہ وقت ہے نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے۔ ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی، پروردگارہ ذکر رسول والے رسول کا واسطہ، پروردگارہ اس سفر معراج اور اس کی برکتوں کا واسطہ اور اس میں کیے جانے والے اعلان ولایت مولا کائنات کا واسطہ، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصائب و پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں سیرت اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں شفاعت معصومین عطا فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔